بائبل کلاس میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آپ سب کی سلامتی ہو مسیح یسوع میں۔ آئیے آج کا تیسرا لیسن کا سبق ہم شروع کرتے ہیں۔ متی کی معرفت لکھی گئی انجیل کا مطالعہ۔ دوسرے ابواب میں یا دوسرے لیسن میں ہم نے 31 ایسے واقعات یا حصوں کا ذکر کیا تھا جو دیگر اناجیل کے اندر جو ہے وہ نہیں ہیں۔ ان میں ہم نے مسیح کے بچپن کے 4 واقعات کو دیکھا، جن میں سے ایک واقعہ یہ تھا مجوسیوں کا ستارہ دیکھ کر آنا، بچوں کا قتل عام، مصر کی طرف بھاگ جانا یوسف کا، اور پھر مصر سے واپسی۔ اس کے علاوہ 10 تماثیل ہم نے دیکھی تھی۔ بیج بونے والے کی تمثیل، چھپا ہوا خزانہ کی تمثیل، شادی کی ضیافت کی تمثیل، بیش قیمت موتی کی تمثیل، بڑے جال کی تمثیل، بے رحم نوکر کی تمثیل، پاکستان میں مزدور کی تمثیل، 2 بیٹوں کی تمثیل، 10 کنواریوں کی تمثیل، اور آخر میں توڑوں کی تمثیل ہم نے دیکھا تھا۔ تو آج مزید ایسے واقعات یا حصوں کا ہم مطالعہ کریں گے، دیکھیں گے جو دیگر اناجیل کے اندر وہ واقعات جو ہے وہ ہمیں نہیں ملتے، جن میں سے نمبر 3 پر 2 معجزات۔ نمبر 2 ایسے معجزات جو دوسری اناجیل کے اندر نہیں ہیں۔ خداوند یسوع مسیح کے معجزات کے تعلق سے مصنف جو ہے وہ لکھتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ 2 ایسے واقعات ہیں جو دیگر اناجیل کے اندر ہمیں نہیں ملتے، جن میں سے نمبر 1 مچھلی کے منہ میں مشکال کا معجزہ۔ مچھلی کے منہ میں مشکال کا معجزہ۔ اس کا حوالہ پڑھیں گے متی 17 باب 22 اور 23 آیت۔ متی 17 باب 22 اور 23 آیت۔ جن کے پاس کتاب مقدس ہے وہ میرے ساتھ نکالے متی کی انجیل، اس کا 17واں باب اور اس کی 24 اور 27ویں آیت کو ہم پڑھیں گے۔ اور جب کفر نحوم میں آئے تو نیم مشکال لینے والوں نے پطرس کے پاس آ کر کہا، کیا تمہارا استاد نیم مشکال نہیں دیتا؟ اس نے کہا، دیتا ہے۔ اور جب وہ گھر میں آیا تو یسوع نے اس کے بولنے سے پہلے ہی کہا، اے شمعون تو کیا سمجھتا ہے؟ دنیا کے بادشاہ کن سے وصول یا جزیہ لیتے ہیں؟ اپنے بیٹوں سے یا غیروں سے؟ جب اس نے کہا غیروں سے تو یسوع نے اس سے کہا، پس بیٹے بری ہوئے۔ لیکن مبادا ہم ان کے لیے ٹھوکر کا باعث ہوں تو جھیل پر جا کر بنسی ڈال، اور جو مچھلی پہلے نکلے اسے لے، اور جب تو اس کا منہ کھولے گا تو ایک مشکال پائے گا، وہ لے کر میرے اور اپنے لیے انہیں دے۔ اب دیکھیں یہاں یسوع مسیح نے یہ معجزہ دکھایا کہ ایک مشکال مچھلی کے منہ سے نکلے گا، اسی کو لے، ہیکل کا جزیہ بھی ادا کر،
گورنمنٹ کا ٹیکس جو کیسر کا ہے وہ بھی کیا کر ادا جو ہے وہ کر۔ تو یہ ایسا واقعہ ہے، معجزہ ہے، جو دیگر اناجیل کے اندر جو ہے وہ ہمیں نہیں ملتا، یہ متی کی انجیل میں ہی ہمیں ملتا ہے۔ دوسری معجزہ جو ہے 2 اندھوں کو شفا کا معجزہ۔ دو اندھوں کو شفا کا معجزہ۔ یہاں متی کی انجیل میں یسوع مسیح کے پاس 2 اندھے آئے ہیں۔ متی 20 باب اور اس کی 30 اور 34 میں ہم پڑھ سکتے ہیں۔ ابھی ہم ان والا کو جات کو پڑھیں گے جن کے پاس کتاب مقدس ہے، وہ میرے ساتھ نکالیں گے۔ متی 20 باب اور اس کی 30 اور 34 ہے۔ 2 اندھوں کو شفا دینے کا یہ معجزہ ہے۔ اور دیکھو 2 اندھوں نے جو راہ کے کنارے بیٹھے تھے، یہ سن کر کہ یسوع جا رہا ہے، چلا کر کہا، اے خداوند ابن داؤد، ہم پر رحم کر۔ لوگوں نے انہیں ڈانٹا کہ چپ رہیں، لیکن وہ اور بھی چلا کر کہنے لگے، اے خداوند ابن داؤد، ہم پر رحم کر۔ یسوع نے کھڑے ہو کر انہیں بلایا اور کہا، تم کیا چاہتے ہو کہ میں تمہارے لیے کروں؟ انہوں نے اس سے کہا، اے خداوند، یہ کہ ہماری آنکھیں کھل جائیں۔ یسوع کو ترس آیا اور اس نے ان کی آنکھوں کو چھوا، اور وہ فوراً بینا ہو گئے اور اس کے پیچھے ہو لیے۔ تو یہ دوسری بات ہے جس کو ہم دیکھ رہے تھے، 2 اندھوں کو شفا دینے کا۔ متی جو اس انجیل کو لکھنے والا مصنف ہے، لکھاری ہے، ہم اس کی انجیل کا مطالعہ جو ہے وہ کر رہے ہیں، اور آج ہم اس کتاب کی جو حیثیت ہے اس پر جو ہے وہ غور کریں گے۔ تو میرے ساتھ لکھیے گا، اس کتاب کی حیثیت یہ بائبل مقدس کی 40ویں کتاب ہے۔ لکھیے میرے ساتھ، یہ بائبل مقدس کی 40ویں کتاب ہے۔ دوسرا پوائنٹ لکھیے گا، چالیسویں کتاب ہے۔ نئے عہد نامہ کی یہ پہلی کتاب ہے، یعنی پرانے عہد نامہ کا جب اینڈ ہوتا ہے تو یہ 40ویں کتاب بنتی ہے، اور نئے عہد نامہ کی یہ پہلی کتاب ہے۔ نئے عہد نامہ کی پہلی کتاب ہے۔ نئے عہد نامہ کی کیا ہے؟ یہ پہلی کتاب ہے۔ اس کتاب کے 28 ابواب ہیں۔ اس کتاب
के 28 अबवाब हैं। अज़ीज़ तलबा, इस किताब के कितने अबवाब हैं? इस किताब के 28 क्या हैं? अबवाब हैं। और और 1071 आयात हैं। 1071 आयात हैं। और 23,684 अल्फाज जो है वो इसके अंदर लिखे हुए हैं। 23,684 अल्फाज इसके क्या हैं? अंदर हैं। बाइबल में इसकी जो हैसियत है, ये पुराने अहदनामा की 40वीं किताब है और नए अहदनामा की पहली किताब है। इस किताब के 28 अबवाब हैं और 1071 इसकी आयात हैं और 23,684 जो है वो इसके अंदर क्या हैं? अल्फाज पाए जाते हैं। इसी में मेरे अज़ीज़ों, हमने इस किताब के मुसन्निफ़ के तल्लुक़ से जाना कि कौन है, और वो मत्ती रसूल है। फिर उसका किस ख़ानदान से तल्लुक़ है? लावी ख़ानदान से उसका क्या है? तल्लुक़ है। मत्ती का क्या पेशा है? पेशे के एतबार से वो टैक्स कलेक्टर है, मसूल की चूंगी पर बैठने वाला शख्स है। और लूका की इंजील में हमने इसका हवाला पढ़ा था कि उसी जगह से खुदावन ने इसको अपने पीछे आने के लिए बुलाया था। यीशु मसीह ने इसको कॉलिंग दी और ये यीशु मसीह के कहने के मुताबिक सब कुछ छोड़कर तौबा करके खुदावन यीशु मसीह के क्या हो लिया? पीछे जो है वो हो लिया। और जब पीछे हो जाता है और रसालत का काम इसको मिलता है, रसूल का लक़ब इसको मिलता है, रसालत का काम इसके ज़िम्मे होता है। और हमने देखा था कि इसने 15 साल यहूदिया के इलाका में खुदावंद यीशु मसीह की क्या की थी? मनादी की थी। फिर इसने दीगर इलाकों, इथोपिया, हबशा और दीगर इलाकों में भी मत्ती रसूल ने क्या की थी? मनादी की थी। मत्ती रसूल शहीद नहीं हुआ था बल्कि तबई मौत मरा था। यीशु मसीह, मत्ती रसूल जो है वो यीशु मसीह को बतौर बादशाह और निजात दहिंदा इस किताब के अंदर जो है वो पेश करता है। हमने 4 वाक़यात देखे, हमने 10 तमासील देखी, हमने 2 मौजज़ात देखे, हमने मसीह के 9 खिताबात देखे, हम मसीह के ऐसे 6 मौक़ों पर ऐसे वाक़यात देखे जिनमें यीशु मसीह के जज्बात के तल्लुक़ से बात की गई है, उन पर गौर किया। और आखिर में हमने इस किताब की हैसियत पर गौर जो है वो किया है। अज़ीज़ तलबा, हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कीजिएगा, हमारे साथ राब्ते में रहिए। कोई भी आपका सवाल है, जवाब है जो आप हमसे पूछना चाहते हैं, ज़रूर हमें कांटेक्ट जो है वो किए। खुदावंद आप सबको बरकत दे। बाप और बेटा और रूपा के नाम से आमीन।